سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے۔ منفی جذبات والے لوگ ذہنی اور جسمانی بیمار ہوتے ہیں۔ جیسا سوچیں گے ویسا بن جائیں گے، ہمیشہ مثبت سوچیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑتا تو سمجھ لیں کہ آپ ایک بہت پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ اگر آپ کو کسی دوسرے شخص کی سانس لینے، کھانا کھانے، چلنے یا دیگر آوازوں پر شدید غصہ آتا ہے اور آپ کو یہ آواز میں عجیب اور ناگواری محسوس ہوتی ہے تو آپ میسوفونیا نامی نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ کا دماغ جس شخص کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے وہ یا تو آپ کے غم کا سبب ہوتا ہے یا خوشی کا۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ پیار یا دیکھ بھال کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ انسانی رجحان ہے کہ وہ ہمیشہ مفت کی چیز کو کم سمجھتا ہے۔ انسان جتنا ہوشیار رہتا ہے وہ اتنا ہی تیزی سے سوچتا ہے اور اس کی لکھاوٹ اتنی ہی سست ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے اگر آپ بہت زیادہ ہنستے ہیں اور وہ بھی فضول باتوں پر تو آپ اندر سے خالی ہیں۔ اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں۔ اگر آپ کم بولتے ہیں اور تیز رفتاری سے بولتے ہیں تو آپ بہت گہرے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ کمزور ہیں۔ اگر آپ بے تحاشا کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں۔ اگر آپ بات بات پر رو پڑتے ہیں تو آپ نرم دل اور معصوم ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں تو آپ توجہ چاہتے ہیں۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں ہے۔ جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ جو مرد کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں۔ بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ جب ایک عورت یا لڑکی اپنی محبت پر صبر کر لیتی ہے تو مرد کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ مرد
اگر سچی محبت کر لے تو نہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ مکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔